باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حدیث 4 لیں گے، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ اور بہت پیاری حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، میں پہلے عربک ٹیکسٹ پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد ترجمہ پڑھتی ہوں۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ والدہ کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں، اس کے بعد اتنے ہی روز تک علقہ کی صورت، اور اس کے بعد اتنے ہی روز تک مضغہ کی صورت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے، اور اس پیدا ہونے والے کے تعلق 4 باتیں رزق، عمر، عمل اور اس کے بدبخت یا نیک بخت ہونے کے متعلق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تو اس پر سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے، اور وہ شخص اہل جہنم کا سا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک شخص اہل جہنم کا سا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ سابقہ تحریر اس پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ شخص اہل جنت کا سا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کو، یہ بہت پیاری حدیث ہے، اس کو ہم جو ہے ڈیٹیل میں لیں گے۔ اس حدیث میں 2 چیزوں کو لیا گیا ہے۔ کیا لیا گیا ہے؟ فرسٹ پارٹ میں انسان کی تخلیق کے سٹیجز لیے گئے ہیں، کریشن آف ہیومن بینگز ان مدرز ووم، ماں کے رحم میں جو مرحلے ہوتے ہیں ان کو لیا گیا ہے۔ دین سیکنڈ پارٹ میں قدر، تقدیر اور اپنے انجام کی فکر کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ قدر تو ہم پچھلے حدیث میں لیے تھے کافی ڈیٹیل میں، آئی ہوپ کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، لیکن آج کچھ اور پہلو ہم اس حدیث کے ذریعے لیں گے۔ راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود۔ ٹھیک ہے، غریب فیملی سے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، یہ غریب فیملی سے تھے، 6th پرسن تھے جو اسلام قبول کیے، یعنی ارلی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ ان کی ماں بھی ارلی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھی۔
پبلکلی مکہ میں قرآن پڑھنے والے پہلے صحابی تھے. یہ وہ صحابی تھے جو حبشہ ہجرت کی، پھر مدینہ بھی ہجرت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں پارٹیسپیٹ کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی قریبی باتیں جانتے تھے جن کے ڈیٹیلز کا علم دوسروں کو نہیں تھا. مدینہ میں 60 ایئرس کی ایج میں انتقال ہوا. 848 احادیث کی جو ہے ان سے روایت ہے. جب حدیث سناتے تو کانپتے اور پسینہ پسینہ ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو خوف ہوتا تھا تو کہ کوئی بیان کرنے میں غلطی تو نہ ہو. یعنی ایک ایسے صحابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویری کلوز تھے، ڈائریکٹ دین سیکھا، لیکن پھر بھی جب کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو کانپتے تھے، پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. اور آج ہماری امت کی حالت دیکھیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی بھی اپنی من مرضی کی بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن سے ہے، یہ تو حدیث سے ہے. یعنی ایسے لوگ جو قرآن کبھی ایک دفعہ پڑھے بھی نہیں، وہ کبھی کبھی جو ہے آ کر، یعنی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کبھی محفلوں میں اس میں آ رہے نہیں قرآن میں ہے، اتنا ایزیلی بتا دیتے نہیں فلاں حدیث ہے. یعنی آپ دیکھیے یہ صحابی کا خوف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بتانے میں اتنا خوف کہ کہیں میں غلط تو نہیں بیان کر رہا ہوں. تو ہمیشہ ہمیں بھی جو ہے جب بھی کوئی میسیج، کوئی انفارمیشن آگے پہنچا رہے ہیں قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ، اور آج کل تو جو ہے فوری واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دینا، فیس بک پہ شیئر کر دینا، یہ بہت ایزی ہے. تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ وہ اتھینٹک سورس سے آیا ہے یا نہیں آیا ہے. پھر یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صفات یہاں پہ بتائیں حدیث میں. کیا بتائیں؟ صادق و مصدوق. ٹھیک ہے، تو صادق و مصدوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو یہاں پہ بتائیں. صادق کیا ہے؟ جو سچ ہے، سچائی کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی جب حدیث شروع کر رہے ہیں تو پھر بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق، یعنی صادق یعنی جو سچے ہے، سچائی کے ساتھ آئے. اور صادق کا اپوزٹ کیا ہے؟ یعنی سچے کا اپوزٹ کیا ہے؟ جھوٹے، کاذب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صادق اور سچے مشہور تھے آپ کے اوپر پہلی وحی آنے سے بھی پہلے. اور مصدوق یعنی جس پر یقین کیا جاتا ہے، لوگ جس پر ٹرسٹ کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو کفار اتنا یعنی جو اسلام قبول نہیں کیے تھے بٹ سٹل جو ہے ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے، ان کے پاس جو ہے امانتیں رکھاتے تھے کیونکہ ان کے اوپر یقین تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات یہاں پر کیوں بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیونکہ آگے جو انفارمیشن ہے وہ ہمیں لینا ہے. آگے جو انفارمیشن ہے وہ لینے میں ہمیں کوئی جھجک نہ ہو، آرام سے ہم ایکسیپٹ کر لیں. کیونکہ اسپیشلی اس حدیث میں جو چیزیں بتائی گئی ہے وہ غیب کی باتوں کا ذکر ہے. اور جو ایمبریولوجی کے بارے میں یا ایمبریولوجیکل سٹیجز جو ہے اس میں بتائے گئے ہیں، اب تو پھر بھی سائنس، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈز، یہ ساری چیزوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ زمانے میں تو عام انسان کے لیے سمجھ کے باہر تھا. تو یہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوالٹیز اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آؤ یا نہیں آؤ، ٹیک اٹ، بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور مصدوق ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 ایئرز بیک، جب نہ کوئی ٹولز تھے، نہ جب الٹرا ساؤنڈ تھا، جب نہ کوئی جو ہے اندر دیکھنے کی جو ہے آلے تھے، تب یہ سٹیجز جو ہے بتائے کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ والدہ کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفہ کی صورت میں، اس کے بعد اتنے ہی روز تک علقہ کی صورت میں، اس کے بعد اتنے ہی روز تک مدغہ کی صورت میں رہتا ہے. یعنی 120 ڈیز کا جو ہے یہاں پر بتائے. قرآن میں تقریباً 11 ٹائمز انسان کی تخلیق نطفے سے ہوئی ہے، اس کا ذکر ہے. سورہ حج میں بھی یہ بات آئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بتایا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُضْغَةٍ. اللہ تعالیٰ اس میں بتایا ہے کہ بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، یعنی آدم علیہ السلام کو پہلے مٹی سے بنائے، اور اس کے بعد جو ہے نطفہ، علقہ اور مدغہ. تو یہ سٹیجز کو جو ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سائنٹیفکلی بھی جو ہے یہ سٹیجز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 ایئرز بیک بتائے ہیں، اٹ ہیز بین پرووڈ بائی دا پکچرز ٹیکن بائی آل دا ٹولز دیٹ آر اویلیبل ٹوڈے. نطفہ یعنی مین اینڈ وومن کے سپرم اینڈ ایگ سے جو فرٹیلائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آفٹر فرٹیلائزیشن، جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. علقہ
علقہ میں جو ہے معلق کے معنی آتے ہیں یعنی سسپینڈڈ یا کلنگ ہونے کے, اور علقہ میں لیچ کے معنی بھی آتے ہیں. تو جیسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں دونوں چیزیں سائنٹیفکلی ایکسیپٹڈ ہے کہ سب سے پہلے اس سٹیج میں جو ایمبریو ہوتا ہے وہ یوٹرین وال کو اٹیچ ہوتا ہے, کلنگ کرتا ہے, تو علقہ کے معنی آ گئے, ٹھیک ہے, چپک جاتا ہے, یوٹرس کی جو وال ہے اس سے چپکتا ہے. اینڈ اس کی شیپ جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, نیچے آپ دیکھیے سیکنڈ والے اس میں کہ لیچ کا شیپ ہے اور اوپر جو ہے ایمبریو ایٹ دا سٹیج ہے. تو اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے, لیچ کا شیپ ہوتا ہے, اس میں وہ شیپ بھی لیچ کی طرح ہوتا ہے, اور وہ بلڈ کیا کرتا ہے, سک کرتا ہے, یعنی ماں کے پلاسنٹا کے تھرو بلڈ کا سپلائی جو ہے اس کو ملتا ہے. اور مدغہ یعنی چبی ہوئی کوئی چیز یا چبی ہوئی بوٹی یا چیوڈ سم تھنگ جس کے اوپر دانت کے نشان ہوتے ہیں. جیسے آپ یہاں پر تھرڈ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چبا ہوا چوئنگم ہے, وہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے, اور لیفٹ سائڈ پہ جو ہے کیا ہے, فیٹس ہے. تو پروفیسر مارشل جو فیلاڈیلفیا میں ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی کی لیڈنگ سائنٹسٹ ہے, جب ان سے یہ آیت اور اس کے بارے میں پوچھا گیا تو پہلے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور پاورفل مائکروسکوپ ہوگا. پھر جب ان سے کہا گیا تو 1400 ایئرز بیک پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے کہا ہنس کر کہ ایون اگر پہلا مائکروسکوپ بھی جب تھا تو پہلا مائکروسکوپ بھی 10 ٹائمز ہی میگنیفائی کر سکتا ہے, اور اتنی کلیئرلی بتانا اور اتنا کلیئر پکچر دینا اٹس ناٹ پاسبل. اور انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ ضرور یہ جو ہے ڈیوائن ریویلیشن ہوگا یا پھر کچھ ڈیوائن اس کے پیچھے وہ ہوگا, ادروائز اٹ واز ناٹ پاسبل کہ 1400 ایئرز بیک جو ہے کوئی اتنا ڈیٹیل میں اس کو کرے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بیوٹیفلی سٹیجز میں جو ہے اس کو ایکسپلین کیا. پھر اس کے بعد حدیث میں آگے آتا ہے اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے, وہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے. یعنی اب یہ سٹیجز کے بعد کہا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور پھر روح پھونکی جاتی ہے. اس لیے امام احمد نے 120 ڈیز کے بعد مسکیریج اگر ہوا ہے تو فیٹس کو غسل اور جنازے کے لیے کہا ہے. اب روح پھونکی جاتی ہے, یعنی روح جب جسم سے ملتی ہے تبھی زندگی کہلاتی ہے. لیکن یہ کیسا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے جب روح کی بات پوچھی تو آیت نازل ہوئی سورہ اسراء آیت نمبر 85 کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہہ دو روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے اور جو تم دیے گئے علم اس کے بارے میں یعنی روح کے بارے میں وہ بہت تھوڑی ہے. یعنی ہم کو جو روح کے بارے میں نالج ہے یا علم ہے وہ بہت تھوڑی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے آج اتنے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس کے بعد, اتنے ٹولز کے بعد, اتنی سب چیزیں ہونے کے بعد ہم یہ تو دیکھ لیے یعنی نطفہ علقہ مدغہ یہ تو ہم کنفرم کر لیے, یہ تو ہم دیکھ لیے, اس کی پکچرز تو ہم کو مل گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود نے کہا ہے کہ اس کا علم تم کو بہت تھوڑا دیا گیا ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا یا اس کے اور ڈیٹیلز میں جانا ہمارے لیے شاید پاسبل نہیں ہے, ہمارے جو ہے دماغ اس کو جو ہے نہیں سمجھ سکتا ہے. دین آگے جو ہے اس حدیث میں بتایا ہے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے, وہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے اور اس پیدا ہونے والے کے تعلق 4 باتیں رزق, عمر, عمل اور اس کے بدبخت یا نیک بخت ہونے کے متعلق لکھنے کا اس فرشتے کو جو ہے حکم دیا جاتا ہے. تو اب یعنی اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہم پچھلی حدیث میں لے چکے تھے کہ جو تقدیر کے ریکارڈنگز ہے وہ 4 اس میں ہوتی ہے. ایک جو ہے لوح محفوظ میں جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنانے سے پہلے جو ہے لکھ دی, پھر ایک جو ہے ماں کے پیٹ میں, پھر ایک جو ہے سالانہ لیلۃ القدر پر جو ہوتی ہے, اور ایک جو ہے ڈیلی ریکارڈنگ بھی جو ہے فرشتے حساب کتاب کرتے ہیں. یہ ہم کافی ڈیٹیل میں لے چکے تھے, آئی ہوپ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب یہ ہم پچھلی حدیث میں پھر جو ہے لیے تھے کہ یہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ لیے ہیں وہ کیسے جو ہے, یا پھر یہ جو ریکارڈ ہے وہ کیسا ہے, ریکارڈ اللہ تعالیٰ کی علم کے اوپر بیسڈ ہے, اللہ تعالیٰ کی نالج کے اوپر بیسڈ ہے, اور ہماری ایکشنز
جو ہے فورسڈ نہیں ہوتی. یعنی ہم پہلے لاسٹ حدیث میں کافی ڈیٹیل میں لیے تھے اس کو کہ ہم جو ایکشن کرتے ہیں، ہمارے جو افعال ہوتے ہیں، وہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہے، ہماری اپنی فری ول اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے ول. اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے وہ ہماری ایبلٹی ہوتی ہے، ہم وہ کرنے کے لائق ہوتے ہیں. اور ہماری جو فری ول یا فری چوائس ہے وہ ہم اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں جس کے اوپر ہمارا حساب کتاب ہوگا. اور ہماری مرضی کیا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا. جیسے ہم بچوں کے بارے میں ہم کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا ہے، میری سننے والا ہے یا نہیں سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو سبحان اللہ کمپلیٹ علم رکھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اس پر جو ہے جو ہونے والا ہے وہ لکھے. ٹھیک ہے، یہ آئی ہوپ دس پوائنٹ از ویری کلیئر جو ہے یہاں پر. اب ایک سوال جو ہے یہاں پر آتا ہے کہ میں آپ کو یہ جو ہے چیز بھی کم کروں گی آگے کا، اور پھر ایک سوال یہ آتا ہے. اور انفیکٹ پہلے حدیث کے جو ہے ایکسپلینیشن کے بعد مجھے یہ کچھ لوگوں نے کویسچن بھی کیا کہ پھر دعا کیوں کرے؟ جب سب کچھ لکھا گیا تو پھر دعا کا کیا رول ہے، دعا کیوں کرے؟ تو دعا کے بارے میں ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی چیز تمہاری تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے اور نیک اعمال کے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا گیا ہے وہ چیز نہیں بدلتی سوائے دعا کے اور نیک اعمال کے. یعنی کیا یہ تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ یعنی کیا یہ ریکارڈنگز جو لکھے ہیں اس میں چینجز ہو سکتے ہیں یا ہماری دعائیں اس کو چینج کر سکتی ہے؟ دعاؤں سے تقدیر چینج ہوتی ہے، اس لیے کئی احادیث میں جو ہے یہ آیا ہے، جیسے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہاری تقدیر کو جو ہے کچھ بھی نہیں بدل سکتی سوائے دعا اور نیک اعمال کے. پھر بہت جگہ آیا صدقہ سے عمر بڑھتی ہے. پھر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں وسعت اور رزق میں برکت ہو تو صلہ رحمی کرو، یعنی صلہ رحمی کریں گے تو ہماری عمر بڑھے گی اور رزق بھی بڑھے گا. اور دعا ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے ہمارے پاس. جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. نے جب سوال کرنے والا ہے، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، میں بہت قریب ہوتا ہوں اور جواب دیتا ہوں اس کی دعا کی جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. تو پھر اس کے علاوہ پر تہجد کی بھی امپورٹنس ہم دیکھے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، بخشش مانگنے والا ہے، دعائیں مانگنے والا. اس وقت جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے، جو فیصلہ کیا ہے وہ بدل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ہم تقدیر کے بارے میں 4 چیزیں، یہ ریکارڈنگز جو 4 لکھے تھے کہ لوہے محفوظ کی، ماں کے پیٹ میں، پھر ایئرلی اینڈ پھر ڈیلی. تو اس میں جو لوہے محفوظ میں جو لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں چینج ہو سکتا. اور لوہے محفوظ میں ساری چیزوں کو ٹیکن انٹو اکاؤنٹ لکھا گیا ہے. یعنی جیسے کہ ایک انسان کی جو ہے اس کے ماں کے پیٹ میں فرشتے نے جو ہے، کیونکہ فرشتہ ہے، فرشتے کو تو سب کچھ نہیں معلوم ہے، تو فرشتہ جیسے اس کو بتایا گیا لکھا اس نے. تو اب جو ہے فرشتے نے کیا کیا کہ لکھا ایک انسان کی عمر 80 ایئرز لکھی. ٹھیک ہے، تو اب 80 ایئرز اس کی عمر لکھی، اس نے کوئی نیکی کی تو 80 سے اس کی جو ہے 85 یا 90 ایئرز اس کی ایج ہو گئی. تو لوہے محفوظ میں جو ریکارڈنگ ہے وہ اس میں ٹیکن انٹو اکاؤنٹ یہ ساری چیزیں ہیں، جیسے اس کی پہلے 80 ہوگی، پھر کوئی نیک عمل کرے گا، پھر 90 ہوگی. دس از آلسو ریکارڈڈ ان لوہے محفوظ، جو چینج نہیں ہوگا، اور اس میں یہ ساری چینجز کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو ہماری باقی کے 3 چیزیں ہیں وہ ہمارے اعمال سے اور ہماری دعاؤں سے جو ہے وہ چینج ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں بھی فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت کر دے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے. تو اب یہاں پر دعا ایک بہت اچھا ٹول ہے، اور نیک اعمال جو ہے بہت اچھا وہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی عمر بڑھائے یا رزق بڑھائے، یا اس میں جو ہے چینجز ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں گے وہ ہوں گے. اب حدیث کے لاسٹ حصے میں یہ بہت ہی غور کرنے والا پارٹ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اہل جنت کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تو اس پر وہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جہنم کا سا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایک شخص اہل جہنم کا سا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. تو
سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جنت کا سا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، اس میں یہ لاسٹ پارٹ جو ہے لمبا پارٹ ہے، لیکن اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرسٹ یہ تو آئی ہوپ کہ پچھلے حدیث سے اور آج کے ایکسپلینیشن سے یہ کلیئر ہے کہ اعمال کا جو ہمارا حساب یا پھر ہمارے جنت میں یا جہنم میں جانے کا جو حساب کتاب ہوگا وہ کس کے اوپر بیسڈ ہے، ہمارے اعمال کے اوپر بیسڈ ہے، اور ہمارے اعمال جو ہے ہم اپنے فری ول اور فری چوائس سے کرتے ہیں، یہ فورسڈ ایکشنز نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آئی ہوپ دس از کلیئر۔ اب ایک آدمی جو ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی بظاہر نیک اعمال کر رہا ہے بٹ ہم کو نہیں معلوم ہے، یعنی اب ایک آدمی ہے دکھنے میں، یہ لاسٹ پارٹ پڑھ کے اتنا ڈر ہو رہا تھا مجھے کہ ایک آدمی جو ہے دکھنے میں یعنی ایکس وائی زیڈ ہے، ہم معاشرے میں اس کو دیکھ رہے ہیں، بظاہر جو ہے وہ نیک اعمال کر رہا ہے، یعنی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے، زکوٰۃ، حج، متقی، پرہیزگار، سب کچھ لگ رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچ سکتے یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں ہی جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے پہلے ہی اس کا دل ٹیڑھا تھا، جیسے انما الاعمال بالنیات، اب وہ اس میں بھی ہم حدیث لے چکے تھے کہ اپنے کیا کہتے ہیں ایک خاری کو لایا جائے گا اور جو ہے شہید کو لایا جائے گا اور پیسے خرچ کرنے والے کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تم تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہی نہیں۔ تو اب ہم کو نہیں معلوم کہ انہیں بظاہر تو وہ انسان نیک لگ رہا ہے لیکن اندر شاید اس کا دل پہلے سے ہی ٹیڑھا تھا، شاید نیت اس کی صحیح نہیں تھی، یا شاید بعد میں وہ بھٹک گیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کا میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ میں جو کوئی ایسا کام مت کرو، یا پھر اینڈ کے اوپر، اپنی زندگی کے اینڈ کے اوپر ہم کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اینڈ تک ہم نیک رہے اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کافی نیکیاں کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں چلو اتنا سب تو کر لیا، کوئی فکر نہیں ہے، پھر کوئی ایک ایسی غلطی نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے جہنم میں چلا جانا۔ اتنا قریب جہنم کے، جنت کے اور اس کے بیچ میں جو ہے کتنا فاصلہ ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، لیکن کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھو جس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ۔ یا پھر ایک آدمی جو زندگی بھر گناہ کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ سے مایوس مت ہو، ابھی بھی نیکی تم کر سکتے ہو، یہاں تک کہ تم جہنم سے اتنا کلوز ہو کہ جہنم میں لینڈ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے موقع دیے ہیں، تم کوئی نیکی کر کے ابھی بھی اپنے آپ کو جنت میں یا پھر جنت کے مستحق کر سکتے ہو۔ تو اب اس سے کیا بتایا جا رہا ہے، اس لاسٹ پارٹ سے اس سے یہ بتایا جا رہا ہے اینڈ تک نیک رہو، یعنی اپنی زندگی کے آخری وقت تک نیک رہو، آخری وقت کی فکر کرو۔ یعنی کوئی انسان زندگی بھر نیکی کرتا رہتا ہے لیکن آخری وقت کوئی غلطی کر کے جو ہے جہنم میں چلا جاتا ہے، تو پھر آخری وقت تک جو ہے کیا کرو، اور آخری وقت کی بھی فکر کرو، کیونکہ لاسٹ ٹائم پہ کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ اینڈ کوئی نیکی کر کے ڈونٹ فیل پراؤڈ کہ میں جو ہے ایسا کام کر لیا، یا پھر ایسی جو ہے تکبر میں، کیونکہ نیکیوں کی بھی کبھی تکبر ہو جاتا ہے کہ یہ کیے، تو کبھی ایسا تکبر مت کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی غلط کام کر بیٹھو اور جہنم میں چلے جاؤ، اور اگر بہت گنہگار ہو تو ڈس اپوائنٹ مت ہو، کوئی نیکی کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور ہم کو بھی کیا سکھاتے تھے، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دل کو پھیر سکتے ہیں۔ اگر نیکی کرتے، آپ اکثر لوگوں کو دیکھے ہوں گے، نیکی کرتے کرتے انسان بھٹک جاتا ہے، کبھی کوئی حافظ تھا لیکن ایک دم سے جو ہے کوئی عالم تھا، ایک دم سے پلٹ گیا، ایک دم سے چینج ہو گیا، تو کوئی بظاہر نیک ہے تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ارے وہ تو جنتی ہے، یا پھر ہم اگر نیکی کر رہے ہیں تو ڈونٹ بی پراؤڈ اباؤٹ اٹ، اور اینڈ تک اپنی فکر کرتے رہو۔ اور ویسے ہی سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے مت پلٹ اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت دی۔ تو پھر یہ ہم کو سوچنا ہے کہ اینڈ تک ہم کو نیکی کرتے رہنا ہے، اینڈ اینی مومنٹ کین بی آور لاسٹ مومنٹ۔
ٹھیک ہے. تو لاسٹ مومنٹ تک اپنے اعمال کی فکر کرنا ہے، یہ ہم کو یہاں پر بتایا گیا ہے. تو قدر کے بارے میں آئی ہوپ کلیئر ہے آپ لوگوں کو کہ سب سے پہلے قدر کو ریجیکٹ کرنا نہیں ہے، یعنی تقدیر کو ریجیکٹ کرنا نہیں ہے، اور جبرن کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی تقدیر میں لکھ دی گئی تو ہماری کوئی چوائس نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. لاسٹ حدیث میں ہم لیے تھے کہ فری ول، ہماری جو مرضی ہے وہ پلس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ہماری جو طاقت یا قوت ہوتی ہے یا ایبلٹی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن ہم کام اپنی مرضی سے، اپنے فری ول، اپنے چوائس سے کرتے ہیں، جس کے اوپر حساب کتاب ہوگا. اور ہماری تقدیر میں جو عمر ہے، رزق ہے، اور ہمارا اچھا یا برا ہونا ہے، وہ جو ہے کیا ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے نیکیوں سے چینج یا دعاؤں سے جو ہے چینج ہو سکتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی جو ہے بھٹکا ہوا ہمارے فیملی میں یا ہمارے آس پاس یا ہم خود بھی اگر کچھ ہے تو دعا کرنا چاہیے اس کی ہدایت کے لیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے. آئی ہوپ دس حدیث از کلیئر. اب یہ حدیث سے ہم نے کیا سیکھا؟ ایک تو جو ہے یہ جو سٹیجز ہم دیکھے کہ نطفہ، علقہ، مدغہ، تو انسان اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے اور اس سے اپنے حقیر ہونے کے اوپر غور کرے. یعنی ہماری بگننگ کہاں سے ہوئی؟ ایک حقیر پانی سے. پھر حقیر سٹیجز ہمارے لیچ کی شکل کے ہم تھے، مدغہ کی شکل کے ہم تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو شکل و صورت دی، کمپلیٹ انسان بنایا، دنیا میں لائے، پھر ہم کو ہدایت دی، کتاب دی، پھر باقی سارے جو ہے علم دیا اتنا. تو پھر ہم کو کیا، کس چیز کا غرور ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے یہ سب کچھ دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیے. اب ہم کو اپنے علم کے اوپر اتنا غرور ہوتا ہے کہ یہ پڑھ لیے، وہ پڑھ لیے، یہ کر لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو نالج پوری کمپلیٹ ہے، جو پوری نالج سے کب کی اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس کرتے ہوئے، اپنی حقیر ہونے کی جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے. اینڈ اگین گوئنگ بیک ٹو فرسٹ حدیث، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس میں انٹینشن اس قدرت والے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے، اس میں لگ جانا ہے. اور یہ لگنے میں اینڈ تک، یعنی اپنے آخری وقت تک جو ہے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ میں بہت نیکیاں کر لی، مجھے ضرورت نہیں ہے، یا پھر اینڈ تک کی جو ہے ہم کو فکر کرنا ہے، آخری وقت کے انجام سے ہمیں ڈرنا ہے. I will end the session here. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا